اہم شخصیات اس وقت دھڑا دھڑ شروع ہو گئے. السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ. اس وقت میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر کھڑا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عام طور پہ جب بھی اسلام آباد کے اندر کوئی احتجاج کی کال دی جاتی ہے، چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کی جانب سے ہو، چاہے کسی سیاسی جماعت کی جانب سے ہو، یا کوئی بھی متاثرہ فریق ہو، وہ جب بھی کوئی احتجاج کی کال دیتا ہے تو یہ جو میرے پیچھے آپ کو گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، اسی گراؤنڈ کے اندر احتجاج کیا جاتا ہے. عام طور پہ یہ جو ساتھ روڈ ہے یہاں اس کو بند کر دیا جاتا ہے. آج بھی یہ روڈ بند تھا. آج یہاں پر دو بڑے احتجاج ہوئے، لیکن احتجاج سے بھی زیادہ جو یہاں پہ آج ایک افسوسناک، بلکہ افسوسناک نہیں، افسوسناک ترین واقعہ پیش آیا، جو پولیس گردی کی آج یہاں پر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی. ویسے تو پاکستان کے اندر اب کوئی بات نہیں رہ گئی، کوئی پریسیڈنٹ نیا نہیں رہ گیا. یہاں ہر روز ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے. پولیس گردی کی مثالیں کوئی نئی مثالیں نہیں رہ گئیں، اور کسی کا گھر، کسی کی چادر، کسی کی چار دیواری، اس حوالے سے تو ہمیں اب بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. جو مسلسل پاکستان میں رہتے ہی چلے جا رہے ہیں، جن کے پاس اور کوئی آسرا نہیں ہے، جو اس ملک کے اندر جن کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی یہ ملک ہے، تو ظاہر ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے کیا صورتحال ہو چکی ہے، اور پچھلے کچھ سالوں کے اندر جو رہی صحیح کسر بھی تھی وہ کس طرح سے نکالی گئی. لیکن آج یعنی انتہا ہوئی. پیچھے آپ کو نیشنل پریس کلب کی دیواریں، اور پریس کلب یعنی یہ سارا ایریا جو ہے وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا ہے، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور پورے پاکستان کا نمائندہ پریس کلب ہے، اور صحافیوں کا گڑھ، صحافیوں کا گھر. جو بھی صحافیوں کی مشکلات ہوتی ہیں یہیں پر ڈسکس کی جاتی ہیں، اور عام طور پہ اسی جگہ پر ہی سرکاری اور غیر سرکاری جو پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، اور صحافیوں کی ایک الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے جو اس پریس کلب کو چلا رہی ہوتی ہے. آج ہوا کیا ہے، ذرا سب سے پہلے خبر میں آپ کے سامنے رکھ لوں، اور پھر میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے. پیچھے پولیس کی بھاری نفری، سیکیورٹی، ہائی پروفائل شخصیات یہاں پر جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں. معافی والا کیا معاملہ ہے، اور کون کون یہاں پر پہنچ کر معافی مانگ چکا ہے. یہاں پہ سب سے پہلے تو آج ایک احتجاج تھا سینیٹر مشتاق کے حوالے سے. ایکس سینیٹر مشتاق، وہ جو امداد لے کر جا رہے تھے، اور جو قابض ریاست نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ سارا معاملہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے آپ اس سے اچھی طرح واقف ہے. تو ایک تو اس کاز کے لیے یہاں پہ احتجاج رکھا ہوا تھا. ایک دوسرا احتجاج یہاں پہ آج تھا کشمیر والے ایشو کو لے کر، یعنی آزاد کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہاں پہ کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں، اور کتنے پولیس والے وہاں پہ زخمی ہو چکے ہیں. یعنی دونوں طرف جو صورتحال ہے نا وہ انتہائی افسوسناک ہے. تو یہاں اسلام آباد کے اندر بھی آج احتجاج کی جو ہے وہ کال دی گئی تھی. اس وقت میرے پیچھے آپ اگر فوٹیج میں دیکھ سکیں تو پولیس کی بھاری نفری بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، خبر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس وقت میرے سامنے اہم شخصیات جو ہیں وہ آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی، اور یہ ایک بڑی گاڑی جو ہے وہ یہاں پہ نکل رہی ہے. ان کے پیچھے سیکیورٹی اور ہائی پروفائل شخصیت یہاں پہ پہنچی تھی. اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. بہرحال یہ پریس کلب یہاں پہ آزاد کشمیر کے حوالے سے، سچویشن کے حوالے سے احتجاج رکھا گیا تھا. پولیس کو یہ آرڈر تھے، چاہے احتجاج والے ہیں چاہے صحافی ہیں، کسی کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کوئی آپ نے تفریق نہیں کرنی، کوئی کسی کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی، بس آپ نے تن کے رکھ دینا ہے، آپ نے نہیں چھوڑنا. تو یہاں احتجاج ہو رہا تھا، اور صحافی احتجاج کو کوریج دیتے ہیں. دیکھیں احتجاج ہوتا ہی اس لیے ہے، پریس کلب کے باہر اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو کور کیا جائے، حکام بالا تک آواز پہنچے، لوگوں تک آواز پہنچ سکے. یہی مطلب ہوتا ہے احتجاج کا. ورنہ یہ پریس کلب کے باہر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر کے باہر کر لیں، کسی اور جگہ پہ کر لیں. پریس کلب بیسیکلی آواز پہنچانے کے لیے، تو وہ احتجاج کو ڈسپرس کرنے کے لیے انتہائی سخت آرڈر تھے اسلام آباد پولیس کے کہ کوئی احتجاجی یہاں پہ ٹھہر نہ پائے. اور پولیس نے پھر جو لاٹھی چارج کیا، جو ان کو جوتے، مکے، ڈنڈے برسائے، جو ایک انسانیت سوچ سلوک کیا وہ تو کیا. اب کیونکہ یہاں پہ ساتھ ہی پریس کلب ہے تو کچھ لوگ شیلٹر لینے کے لیے، اور کچھ صحافی بھی تھے، کیونکہ پولیس نے تو تفریق نہیں نہ کی کہ یہ صحافی ہے، اس کو نہیں مارنا، اس کو نہیں پکڑنا. پولیس نے بالکل تفریق نہیں کی. اب صحافیوں کا گھر ہے پریس کلب، اور کبھی پولیس جو ہے
اس کی جرات نہیں ہوتی کہ وہ پریس کلب کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے. تو صحافی بھی بھاگ کے اپنے گھر یعنی اپنا جو ادارہ ہے پریس کلب اس کے اندر گئے, پولیس پیچھے پیچھے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا کم از کم میرا جو کیریئر ہے اس کے اندر میں نے پہلی دفعہ دیکھا اسلام آباد کے اندر کہ اسلام آباد پولیس کے اندر اس طرح سے اسلام آباد پریس کلب کے اندر اسلام آباد پولیس اس طرح گھس گئی ہو, اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ مار دھاڑ اور ایسے مارا. ابھی میں کچھ لوگوں کو مل کے آیا ہوں اندر پریس کلب کے اندر, کپڑے پھٹے ہوئے تھے ان کے, جانیں ان کے نکل رہی تھی, یعنی اتنا تشدد, بری طرح سے پٹے ہوئے لوگ بیچارے. اور عام میڈیا ورکر 40-40 50-50 ہزار کمانے والے وہ بھی 3-3 4-4 مہینوں بعد تنخواہیں ملتی ہیں. میڈیا انڈسٹری کا اتنا برا حال ہے. ان کی جم کر دھلائی کی اور کہا کہ نہیں جی وہ ورکر تھے, وہ احتجاج والے تھے, احتجاجی تھے, تو ہمیں نہیں پتا چلا. تو پولیس نے پریس کلب کے اندر, پریس کلب کا ایک تقدس ہوتا ہے, کسی بھی ادارے کا تقدس ہوتا ہے. اگر پارلیمنٹ پر کوئی حملہ ہو یا اس طرح کی صورتحال بنے تو لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا تقدس, سپریم کورٹ کا تقدس, ہر چیز کا ایک تقدس ہے نا. جج صاحب کہتے نہیں کہ توہین عدالت ہو گئی ہے, عدالت کا تقدس پامال ہوا ہے. وہ کہتے نہیں پارلیمنٹ کا تقدس, ہر ایک کا تقدس ہے نا. تو یہ صحافی اور یہ پریس کلب اس کا بھی ایک تقدس ہے, میرے اور آپ کے گھر کا بھی ایک تقدس ہے. تو آج وہ جو بچی تھی, وہ جو تھا ایک پریس کلب ہے, یہ بڑی توپ چیز ہوتا ہے. یہاں پر صحافی بیٹھتے ہیں, یہاں پہ الیکٹڈ باڈیز ہوتی ہیں, تو اس تقدس کی بھی پرواہ نہیں کی گئی. اب اس پریس کلب کے جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے, صدر ہے, ہمارے دوست ہیں, باقی جتنے بھی عہدیدار ہیں ہمارے دوست ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ جب صحافی بھی کٹ پتلیاں بن جائے نا, اور جب پریس کلب استعمال ہونا شروع ہو جائے, پریس کانفرنسیں ہوئیں, جن لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جائے ان کی پریس کانفرنس ہو جائے, جو زبردستی پارٹی تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان کی پریس کانفرنس ہونا شروع ہو جائے, جب سلیکٹو صحافیوں کے لیے احتجاج اور کچھ کے لیے چاہے ان کو مار بھی دیا جائے تو کوئی ایکشن نہ ہو, تو پھر ظاہر ہے اداروں کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. پھر وہ آپ کے جو ایک بھرم ہوتا ہے یا آپ کی جو ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, جو آپ کا تقدس ہوتا ہے, پھر وہ اس کو پامال کرتے ہوئے چند سیکنڈ بھی نہیں لگاتے. تو تمام صحافیوں کو, ملک بھر کے صحافیوں کو اور نیشنل پریس کلب کی انتظامیہ کو اس پر سخت ایکشن لینا ہوگا. اندر جو ہے وہ تقریریں جاری تھی اور کہا جا رہا تھا کہ پولیس کی جانب سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ پولیس اہلکاروں کو معطل کیا جائے, متعلقہ ایس ایچ او کو معطل کیا جائے, جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ایس ایس پی جو یہ آپ کے ہیں متعلقہ, ان کو معطل کیا جائے, ان کے سٹاف کو معطل کیا جائے. اور جو ہے یہاں تک بھی مطالبہ ہوا کہ ایف آئی آر پولیس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائیں. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ افسوسناک واقعہ ہے, اس پر تمام صحافیوں کو بھی کھڑا ہونا ہوگا, پورے ملک کو کھڑا ہونا ہوگا, جو مختلف پریس کلبز ہیں ان کو کھڑا ہونا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو سوچنا بھی ہوگا, اور خاص طور پہ جو صحافیوں کے لیڈران ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ اگر آپ سرکاروں سے فنڈز لیں گے, کٹ پتلیاں بنیں گے, تو سرکاریں پھر آپ کی پرواہ نہیں کریں گے. حالانکہ ایون طلال چودھری صاحب یہاں پہ آئے ہیں, جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چودھری, انہوں نے آ کے پریس کلب کی انتظامیہ سے, پریس کلب کے جو عہدیداران ہیں ان سے معافی بھی مانگی ہے, لیکن پریس کلب کی جانب سے معافی مسترد کر دی گئی ہے. ابھی بہت ساری شخصیات یہاں پہ پہنچ رہی ہیں, اور ایک بڑی احتجاجی کال کا بھی اعلان جو افضل بٹ صاحب پی ایف یو جی کے صدر ہیں ان کی جانب سے دے دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن تھا. ہم نے پورا دن آپ کو رپورٹ کیا نا کہ خان نے آج علی امین گنڈاپور کو بلایا تھا, علی امین گنڈاپور نہیں گیا. یعنی پورا دن ہم بھی انتظار کرتے رہے کہ علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل جائیں گے اور ہم وہ سارے وظائر آپ کو رپورٹ کریں گے, تو علی امین گنڈاپور نہیں گئے. آج خبر کیا آئی ہے؟ اب خبر یہ آئی ہے کہ علی امین گنڈاپور نے اس سلسلے میں اب سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے, سپریم کورٹ سے, کہ میں نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے, مجھے ملاقات کی اجازت دی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دن آپ ابھی 2 دن پہلے آپ گئے اڈیالہ, آپ 8:30 بجے چلے گئے, یہاں سے آپ اسلام آباد سے 8 بجے سے بھی پہلے نکلے ہوں گے, اس وقت آپ کی کیسے ملاقات ہوگی؟ اس وقت کون سی سپریم کورٹ نے انٹرفیرنس کی تھی؟ اس وقت کون سا آپ کے پاس حکم نامہ تھا؟ اس وقت کیسے چلے گئے جب علیمہ خان کی آپ نے شکایتیں لگانی تھی, جب آپ نے ٹاؤٹ کرنا تھا ایجنسیوں کا؟ اس وقت تو آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں تھی, اس وقت آپ چلے گئے. اب جب خان نے بلایا تو آپ کہیں نہیں, یہ عجیب تماشا. بہرحال ہم آپ کو جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی, چاہے پریس کلب کی ہوگی, چاہے پریس کلب کے اندر جو پولیس گردی ہوئی ہے, یا ملک بھر سے جو صورتحال ہوگی, اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. پاکستان زندہ باد. تو جناب یہ آپ اسلام آباد پریس کلب کے باہر
पुलिस की सूरत हाल देख रहे हैं। कैदियों वाली बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं और सामने मीडिया की DSNGs की भी बड़ी तादाद खड़ी हुई आपको नज़र आ रही है। बड़ी जी, आप ये मनाज़र नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से देख रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी की गाड़ियाँ आगे जा चुकी हैं, तो अहम शख्सियात इस वक्त धड़ाधड़ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो गई हैं। एक तरफ तो प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज जारी है, दूसरी तरफ आज जो पुलिस की जानब से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर धावा बोला गया, तो यहाँ पर अब धड़ाधड़ जो है वो अहम शख्सियात पहुँचना शुरू हो गई हैं।